نمبر 3، تیسری برائی کیا ہے؟ اہل جاہلیت کی تیسری برائی ولی الامر کی ماتحتی کی حقارت اور آزادی پر فخر۔ جو حاکم ہے اس کی عرب کے لوگ ماتحتی والے لوگ نہیں تھے، ہم کسی کے انڈر میں نہیں رہیں گے۔ بغاوت ان کے لیے بہادری کا بدل گویا کہ تھا، یعنی بہادری سمجھی جاتی تھی، اور اسی طرح سے وہ قانون کو توڑنے کو فخر سمجھتے تھے۔ انسان بعض اوقات یہ بتاتا ہے میں قانون پہ نہیں چلتا ہوں تو میں بہادر ہوں، میں آزاد ہوں، تو وہ آزادی کو فخر کی چیز سمجھتے تھے، ماتحتی قبول نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ان مخالفت ولی الامر وعدم الانقیاد له عندهم فضیلہ والسمع والطاعة له ذل ومهانة، وخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاده۔ فرماتے ہیں اہل جاہلیت ولی الامر کی مخالفت اور اس کی تابعداری نہ کرنے کو فضیلت سمجھتے تھے، شرط کی چیز سمجھتے تھے۔ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم کسی کے تابع نہیں ہوتے ہیں، ہم آزاد ہیں، اس کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے تھے، اور سمع و اطاعت کو ذلت اور کمتری سمجھتے تھے۔ کسی کے ماتحت ہونا، کسی کا حکم ماننا، اس کے تابع ہونا، وہ اس کو ذلت اور کمتری سمجھتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اگر کسی کے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ان کا خلاف کیا۔ آپ نے جو دین پیش کیا اس میں آزاد روی اور عدم ماتحتی نہیں، بلکہ آپ نے ولی الامر کی سمع و اطاعت اور خیر خواہی کا حکم دیا۔ جو تم پر حاکم ہے اس کی تم کو بات سننا ہے، ماننا ہے، فرمانبرداری کرنا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی بات ماننا ہے، تم کو اس کی خیر خواہی بھی کرنا ہے۔ خیر خواہی کرنا اپنے دل کی سطح پر، خیر خواہی کرنا ہے زبان سے، اور خیر خواہی کرنا ہے عملی سطح پر، اس کا بھلا چاہنا۔ اس معاملے میں آپ نے سختی سے تاکید کی، بات کو خوب واضح کیا اور بار بار اس چیز کو بیان کیا۔ آپ نے بہت تاکید کی اور بار بار اس چیز کو بیان کیا۔ آپ نے بہت تاکید کی تم پر جو حاکم ہیں تم ان کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے اور تم کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، جو تم پر امیر ہوگا، جو تم پر حاکم ہوگا، تم اس کی بات، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی بات سنو اور مانو، سنو اور فرما برداری کرو۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، چاہے تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں، چاہے تیرا مال چھین لیا جائے، تیرا کام یہ ہے کہ تو ان کی بات، حاکم کی بات کو سنے اور اس کی فرما برداری کرے۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر، اس کو یاد رکھیں۔ بعض لوگوں نے اس کی عجیب تشریح کی کہ بھائی یہ پرسنل معاملہ اگر ہو، حاکم کسی کے ساتھ ایسا کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی سطح پر معاشرے میں ایسا ہو تو بغاوت کر سکتے ہیں، غلط ہے۔ شیخ صالح فوزان نے بھی اس کی تردید کی ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ تشریح کسی بھی متقدمین میں سے کسی نے ایسی تشریح نہیں کی ہے، یہ خواہش نفس کی بنیاد پر تشریح ہے۔ اگر ایسا کرنے لگیں سارے ملک میں فساد ہو جائے گا۔ حاکم اسلامی تاریخ میں اچھے بھی آئے برے بھی آئے، لیکن عوام کے لیے علماء ہمیشہ یہ بولتے رہے کہ ان کو حاکم کے تابع ہونا ہے، حاکم کے خلاف خروج بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاکم سے لوگوں کو بفرانا، حاکم سے لوگوں کو دور کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس بغاوت کے نتیجے میں نقصان امت کا ہوتا ہے، اور تاریخ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قریب کی تاریخ بھی اس کی شاہد اور گواہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، جو سیاسی طور پر جو حاکم ہوتا ہے اس کی بات کو مانیں، جو بھی ولی الامر ہیں ان کی بات کو مانیں، ضروری نہیں ان کی ہر بات صحیح ہو، اگر کوئی بات صحیح نہیں ہے ان کو نصیحت کریں، لیکن یہ نصیحت کیسی ہو؟ تنہائی میں ہونا چاہیے، خیر خواہی کے جذبے سے ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے خلاف اکسانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آج میڈیا کے فروغ کی وجہ سے حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا بہت آسان ہو گیا ہے، آزادی رائے کے نام پر یا اسلام کی ترویج کے نام پر
ان اقیم الدین کے نام پر، دین کو قائم کرو کے نام پر، حاکم کی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو غلط ہے، ایک آدمی اس سے ملے، قول کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے یا خط کے ذریعے سے اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرے، اس کو بتائے آپ کی بات صحیح نہیں۔ حدیث میں جیسے آیا ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ بعض لوگوں نے اسی کو دلیل بنا کر حاکم کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے، حدیث میں کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے پاس، یہ نہیں کہ بازاروں میں، یہ نہیں کہ میڈیا میں، یہ نہیں کہ بینر بنا کر، حاکم کے پاس اس کے بارے میں کہا جائے حق بات آدمی کا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بات کڑوے انداز میں ہو، نرمی سے بھی بول سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ لوگوں کو متنفر کر کے اس کے بارے میں، بعض اوقات ایک آدمی ایک چیز کو صحیح سمجھتا ہے، وہ غلط ہوتی ہے اور حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، حالانکہ حاکم کی بات صحیح ہوتی ہے۔ بعض اجتہادی امور ہوتے ہیں، بعض وہ امور ہوتے ہیں جو نصوص سے ہوتے ہیں، صاف سری بات قرآن کی، صاف سری بات حدیث کی۔ کچھ باتیں دور کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے ایسی بھی ہوتی ہے جن میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنے طور پر اس چیز کو صحیح سمجھے اور حاکم اس کو صحیح سمجھ رہا نہیں، غلط سمجھ رہا ہے، یا بالعکس، اب یہ حاکم کے خلاف بغاوت کا بگل بجا دے، یا کم از کم سرن یا جہرن لوگوں کو بھڑکانا شروع کر، یہ صحیح نہیں، حاکم نے ایسا حکم دیا ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنا یہ پورے ملک کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بغاوت، جان و مال کی بربادی اس کے وجود میں آئی ہے۔ لہذا بہت ساری تحریک ایسی ہیں، خوارج نے یہی کیا، خوارج نے یہی کیا، بھڑکایا حضرت علی کے خلاف، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ اللہ کے حکم کے نام پر انہوں نے وقت کے امیر المؤمنین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور یہی آج تک ہو رہا ہے۔ قرآن کے حکم کو قائم کرنے کے نام پر حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، حاکم کی تکفیر کرنا، یہ صحیح نہیں، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً تہذیب التہذیب میں کہا ہے کہ ایک فرقہ القعدیہ نام کا خوارج میں سے ہے، القعدیہ، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ حاکم کے خلاف جنگ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ یہ خارجی فرقہ ہے جو لوگوں کو حاکم کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ دیکھیے، حاکم کے فیصلے صحیح خطا دونوں ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے ہو سکتے ہیں، ایک امام کا، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انبیاء ہیں جو وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں، لیکن غیر نبی کی بات صواب و خطا دونوں ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے خلاف انسان بغاوت اور لوگوں کو اکسائے، بغاوت کرے؟ نہیں، اس سے انتظام پورا بگڑ جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، نصیحت قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک انسان اگر سمجھتا ہے کہ کوئی بات غلط ہے، نصیحت کرے، خیر خواہی کی نیت کے ساتھ، بغاوت کی نیت کے ساتھ نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، کسی کے خلاف بھڑکانے کے لیے نہیں۔ یہ اگر کرتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ یہ غلط ہے۔ اسی لیے یہاں پر کہا کہ اگر تمہارا حاکم تمہاری پیٹھ پر کوڑے برساتا ہو، تمہارا مال چھینتا ہو، کیوں بھئی یہ ظلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ فاسمع واطع، اس کی بات سن اور اس کو مان۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ملک کا انتظام اس سے باقی ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک میں حاکم کے خلاف عوام ہو جائیں تو پھر چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت باہر سے آتی ہے، ملک کمزور ہو جاتا ہے، امت کا حال کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ان کے لیے انتظار میں ہے کہ کسی طرح سے یہ کمزور ہو جائیں تاکہ ہم ان کو چیر پھاڑ کے ہم ان کے ٹکڑے کریں، ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت آتی ہے۔ اور یہی اکثر ہوتا ہے، عوام جاہل ہوتی ہے، نادان ہوتی ہے، سنہرا خواب شیطان دکھاتا ہے اور اس خواب کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں، خواب پورا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ لہذا علماء کے تابع ہونا چاہیے ایسے تمام امور میں، اپنی عقل نہیں چلانا چاہیے، اور جو فلسفی انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں ان کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ جو آزادی کے لڑنے والے، آزادی کے متوالے جو اس طرح کے ہوتے ہیں، حق بات بولنے کی جرات کرنے والے، جن کو حق کی تعریف بھی نہیں معلوم ہوتی، بعضوں کا اسپیلنگ بھی معلوم نہیں ہوتی ہے،
حق پر تجدید ہے یا نہیں پوچھے تو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے تابع نہیں ہونا چاہیے. ہم مفکرین کے تابع نہیں ہوں، ہم علماء کے تابع ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور ان سے پوچھنا شروع کر دیں گے. کوئی آدمی سرے سے جو جاہل ہوتا ہے اس کو اپنا سردار نہیں بناتا ہے، جو نیم جاہل ہوتا ہے. اندھوں میں کانا راجا جو کہا جاتا ہے، ایسا آدمی جو جاہلوں کے مقابلے میں ایک سیڑھی اوپر ہوتا ہے اور سبھی اس سے پوچھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے. جب پوچھ رہے ہیں تو بھائی محروم کیوں کریں، تو اپنے فکر سے لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. بہت سارے مغرب کے پڑھے لکھے اسلام پر جب بولنے لگتے ہیں تو مصیبت ہی پیدا کرتے ہیں. لہذا علماء جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں ہم ان کے تابع رہیں، چاہے نفس پر کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، چاہے آپ ان کے خلاف کیوں نہ دکھائی دیتا ہو. ان سے پوچھیں، ان سے معلوم کریں، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں کہ سمجھے بغیر ان کی مخالفت شروع کر دیں. سمجھے بغیر مخالفت کرنا ہمیشہ ذلت اور نقصان کا سبب بنتا ہے. اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں. شریح ابن عبید کہتے ہیں قال عیاض ابن غنم لہشام ابن حکیم، عیاض ابن غنم نے ہشام ابن حکیم سے کہا الم تسمع بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی؟ من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانیہ، اگر کوئی آدمی کسی سلطان کی، کوئی حاکم ہے، اس کی خیرخواہی چاہے تو اس پر گفتگو علانیہ نہ کریں. تنقید، نصیحت کھل کے سارے لوگوں کے سامنے بازار میں نہ کریں، علانیہ نہ کریں. ولیکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، لیکن وہ یہ کرے اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں اس کو لے جائے. فإن قبل منہ فذاک، اس کو نصیحت کرے، اگر وہ نصیحت مان لے بہت اچھی بات ہے. وإلا كان قد أدى الذي عليه، اور اگر سلطان اس کی نصیحت کو نہیں مانتا ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں ذکر کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے جو ہماری پسند کی نہ ہو، ہم کو صحیح نہ لگے، علانیہ اس کی مخالفت کرنے کی بجائے تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ وہ نہ مانے، اس پر لازم نہیں ہے. اگر اس کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آتی، وہ نہیں مانتا ہے، تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس کی مخالفت اور اس کے خلاف ہم نہ کریں جب تک کہ وہ اصل دین کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اجتہادی معاملات میں اختلاف ہو بھی سکتا ہے. لہذا یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے وہ یہ ہے کہ اس میں سلطان کی مخالفت نہ ہو. اور بہت سارے لوگوں نے خلافت کہہ کے اور ملوکیت بری ہے یہ کہہ کے مسلمانوں کو ایسے دھارے پر ڈال دیا جس کی وجہ سے آج تک امت کے نوجوان امت کے لیے مصیبت اور سردرد بنے ہوئے ہیں. اور اس کو دین سمجھتے ہوئے بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور جان و مال کا نقصان بھی ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہے. لہذا اس فکرہ سے بچنا چاہیے. اہل علم نے جو تشریحات کی ہیں اس سلسلے میں اقامت دین کے نام پر یا اسی اعتبار سے ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ ان مفکرین کی طرف جنہوں نے ایک نیا فکر ساری امت کو دیا جو 1400 سالوں میں مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. کہتے ہیں هذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح انه قال ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله الله امركم اخرجه مسلم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم الا بسبب الاخلال بهذه الثلاث او بعضها. کہتے ہیں شیخ محترم فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں جمع کر دیا ہے. تین چیزیں ہم نے کون سی سنی؟ توسل کے نام پر اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، 2 آپس میں فرقہ بندی کرنا اور اختلاف میں مبتلا ہو جانا،
3 جو حاکم ہوتا ہے ولی الامر ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا، مخالفت کرنا اور تابعداری سے فرار اختیار کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کی ہیں۔ ایک یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، پہلی چیز یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک مت کرو۔ 2 اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ، فرقہ بندی مت کرو، لڑو مت، اختلاف مت کرو۔ 3 اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ تمہارے امور کا والی بنا دے تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کا بھلا چاہو، اس کا بھلا چاہو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دین یا ان کی دنیا میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ انہی تینوں میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں کوتاہی کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ انسانیت میں جو فساد آیا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ آتا ہے، چاہے وہ عقید و عمل کے اعتبار سے ہو، جان و مال کے اعتبار سے ہو، جو بھی فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک، یہ ہر اعتبار سے بگاڑ ہے، یہ فکری بگاڑ ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بگاڑ ہے، دنیا میں بگاڑ ہے۔ 2 آپس میں اختلاف کرنا، ظاہر بات ہے اختلاف کا نتیجہ جنگ و جدل اور آپس میں جان و مال کا نقصان ہوگا اور انتشار ذہنی کا نتیجہ یہ سبب بنے گا۔ اور 3 ولی الامر جو حاکم ہے، کوئی نہ کوئی تو حاکم ہوگا، وہ ہمیشہ وہ نبی اور فرشتہ تو نہیں ہوگا، جو بھی حاکم ہوگا اس کی کچھ باتیں پسند آئیں گی کچھ نہیں، اور اگر متفرق ہو جائیں گے آپس میں لڑیں گے، کچھ اس کی موافقت میں ہوں گے کچھ مخالفت میں، اور آپس میں جنگ کر کے امت کو کمزور کریں گے، اور پھر امت کے جو دشمن ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے بیچ میں بیٹھیں اور پھر ان سے بھی لیں ان سے بھی لیں، اور پھر ان کو بھی کمزور کریں ان کو بھی کمزور کریں، اپنے آپ کو طاقتور بنائیں۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو حکام ہیں ان کو کمزور نہ کریں، ان کی کوئی کمزوری اگر ہو بھی تو آپ کا ان کو کمزور کرنا کسی بھی اعتبار سے قوت کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ حاکم کو کمزور کر کے عوام کبھی قوی نہیں بن سکتی، یاد رکھیں۔ مجتمع پورا کمزور ہو جاتا ہے، آپس میں دھڑے بندی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک کے اندر میں اگر نہیں رہتے ہیں تو پھر آپ جب 10 ہو جائیں گے 10 آپس میں لڑیں گے، کیوں؟ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے جس مجتمع میں جس معاشرے میں حاکم کی ماتحتی نہ ہو اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے افراد ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ملکوں کا آپ حال دیکھیے، میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے اخبارات اور نیوز سب کچھ ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہے، کتنی حکومتیں مسلمانوں کی کیسی ہو چکی ہیں۔ لہذا اس کا خیال رکھیں، اور اللہ رب العالمین نے آج عرب کو محفوظ رکھا ہے، خاص طور سے سعودی عرب کو، اس کی حفاظت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ خلل پیدا نہ کریں، اس لیے کہ بہت ساری قوتیں صحابہ کے دشمن یا اسی طرح سے اور جو بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کمزور کر کے کسی طرح سے سارا معاملہ تباہ کر دیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نادانی کا راستہ نہ اپنائیں، بعض چیزوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، اور امت مسلمہ کے لیے مصیبت کا دروازہ نہ کھولیں۔ حرمین کی حفاظت مقدم ہے، یہ حفاظت آج تک ہو رہی، اگر حکومتیں کمزور ہوں گی یہ حفاظت مشکل ہو جائے گی، اس کو یاد رکھیں۔ ایسے لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ ہم قبروں سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر وغیرہ کو، ایسے لوگ ہیں، اگر یہ حکومت کمزور ہوگی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یاد رکھیں، سب طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ حاکم کی تابعداری یہ بہت اہم امر ہے۔ نمبر 4 چوتھی برائی ان میں کیا تھی؟ بس 2 منٹ بیٹھیے، آپ ذرا ایک چیز کی وضاحت مقصود ہے اور ضروری ہے، مناسبت سے ایک بات کہنا، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے اس کتاب کے اندر تیسری بات جو شیخ کی پڑھی ہے بغاوت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا۔ بڑے اچھے انداز میں ہمارے شیخ نے اس کی وضاحت کی ہے اور امام محترم نے یہاں پر پیش کیا ہے، لیکن بہت بڑے افسوس کی بات ہے، المیہ ہے، آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام موصوف امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہیں
انہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کیا، حالانکہ ان کی پوری کتابیں، ان کے پورے نصوص سب کچھ اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمیشہ سے انہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے سے منع کیا۔ یہ مسائل جاہلیت میں تیسری بات انہوں نے پیش کی ہے اور اتنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو خارجی ذہن کے ہیں، حکومتوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور ان کو دلیل میں محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ناجائز طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مزاری اور قبر پرست مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو قرآن کریم سے شرک کی دلیل دے کہ قرآن کریم میں شرک کی تعلیم اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ دی۔ یہ مثال ٹھیک اسی طریقے سے امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی شیرازے کو جو منتشر تھا اس کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا انہوں نے جب تک کہ حکومت کی ماتحتی انہیں حاصل نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ سے انہوں لوگوں کو اس کے خلاف روکا اور اس زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے چیز شمار کیا کہ یہ بغاوت کرنا، حاکموں کے خلاف لوگوں کو بھاگنا، یہ زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے۔ یہ ان کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے، ان کی ذات پر تہمت ہے، نادانی ہے، اور اس طریقے سے یا تو وہ غیروں کے اعلی کار ہیں یا جان بوجھ کر کے ایسا کرتے ہیں کہ امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے اپنی خارجیت کو اور حکومت کے خلاف بغاوت کو صحیح سمجھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تو صحیح سمجھتا فرمائے اور اس طریقے سے لوگوں کو ان کے مکر اور شر سے اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کے فوری بعد انشاءاللہ پھر درس شروع ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ، میں نہیں کہوں گا تب بھی آپ لوگ آئیں گے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگ ڈیوٹیاں چھوڑ کر کے انشاءاللہ شیخ کے درس میں حاضر ہوں گے، یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔